الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا صدیق کا ایکان کا اسلام کا ایمان کا صدیق کا ایکان کا اسلام کا ایمان کا تجھ سے رونق دین پائی عرب میں اور شام میں تجھ سے رونق دین پائی عرب میں اور شام میں مقتدا ہے تو علی کا گزر و سلمان کا مقتدا ہے تو علی کا گزر و سلمان کا ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا بعد از حمد و صلات قابل ست تعظیم جمیع حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ جس مالک کائنات نے ہمیں آج اس برگزیدہ ساعت کے اندر اپنے گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین حضرات، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عزت اور تکریم سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت عطا کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بنائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
رب ذوالجلال نے پوری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ عزت و تکریم ہمارے آقا علیہ السلام کو فرمائی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری مخلوق کے اندر رب نے عزت عطا فرمائی ہے، تکریم سے نوازا سب سے زیادہ، اور ایسی عزت عطا رب نے فرمائی کہ ایسی تکریم عطا فرمائی کہ اس تکریم جیسی پہلے کسی کو تکریم عطا نہ ہوئی، پہلے کسی کو اتنی عزت عطا نہ ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ اور پھر اپنی مخلوق کو بھی جس قدر آپ کی تعظیم اور تکریم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اتنی تاکید نہ اس سے پہلے کائنات کے رب نے کی اور نہ قیامت تک کرے گا۔ سمجھ آئی بات؟ احباب ذی وقار، کیوں کہ رب نے امام الانبیاء کو اپنا پیارا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ دیگر انبیاء بھی آئے لیکن اپنا محبوب امام الانبیاء کو ہی بنا کر بھیجا۔ احباب ذی وقار، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے ہمارے پیارے آقا، رب ذوالجلال نے آپ کی بارگاہ میں جو فضیلت آپ کو عطا فرمائی، تکریم جو رب نے آپ کو عطا فرمائی، جو فضیلت کائنات کے رب نے آپ کو عطا فرمائی، وہ یہ ہے کہ اس نے کسی بھی انبیاء کی زندگی کی قسم ارشاد نہیں فرمائی، لیکن یا نبی اللہ، آپ کی زندگی کی قسم کائنات کے رب نے ارشاد فرمائی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قسم با خدا، خالق کائنات کی بارگاہ میں آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اس رب نے آپ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں اعلان فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا اے رب کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور رب ذوالجلال نے آپ کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، آپ کی رب نے بڑی تکریم عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے، آپ کی زندگی کی بھی کائنات کے رب نے قسم کھائی ہے، اور آپ کے قدموں سے لگنے والی مٹی کی بھی رب نے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اور بھائی باقی انبیاء کی زندگی کی قسم کائنات کے رب نے نہیں کھائی، اگر کھائی ہے تو آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، اور رب نے آپ کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے نہ اس سے پہلے کسی کو عطا فرمایا ہے، نہ قیامت تک
کسی اور کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یار کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ او بھائی رب نے نبی علیہ السلام کے ساتھ، توجہ کرنا، میرے آقا کے ساتھ نسبت رکھنے والی بے جان چیز کی اتنی تکریم اور تعظیم سکھائی ہے ہمیں، بے جان چیز۔ بھائی مٹی بے جان ہے نا، مٹی بے جان۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت رکھنے والی بے جان چیز کی، امام الانبیاء کے ساتھ نسبت رکھنے والی بے جان چیز کی تعظیم اور تکریم رب نے ہمیں سکھائی، تو احباب پھر اس مسلمان کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے امام الانبیاء کی زیارت بھی کی، کلمہ بھی پڑھا اور پھر ایمان بھی لایا۔ یعنی بے جان اشیاء جن کا تعلق، جن کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے، ان کی تکریم اور تعظیم رب ذوالجلال نے ہمیں اتنی سکھائی، تو پھر اس مسلمان کا عالم کیا ہوگا، اس صحابی کا عالم کیا ہوگا، میرے آقا کے غلاموں کا عالم کیا ہوگا، کہ جن کو معیشت بھی میرے آقا علیہ السلام کی حاصل ہوئی ہے، اولاد بھی انہوں نے قربان کی ہے، جان بھی قربان کی ہے، مال بھی قربان کیا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، حالت ایمان میں امام الانبیاء کی زیارت بھی کی ہے، اور ایمان پر خاتمہ بھی ہوا ہے، پھر ان میرے آقا کے غلاموں کا مقام کیا ہوگا۔ احباب ذی وقار، یہ امام الانبیاء علیہ السلام کے سچے غلام ہیں، ان کی شان کا یہ عالم ہے۔ بے جان اشیاء ان کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہو جائے، وہ تعظیم والی ہو جاتی، تکریم والی ہو جاتی ہے۔ تو نبی کے غلام کہ جن کا اوڑھنا بچھونا نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کا مقام اور مرتبہ۔ امام جعفر صادق، اور پھر آپ دیکھیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام اور مرتبہ یار مزار بھی ہیں اور یار غار بھی ہے، کہو سبحان اللہ۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا ابو بکر کے حوالے سے کہ تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر کے بارے میں۔ توجہ کرنا، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے دادا جان، وہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو وہ سمجھ گئے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر؟ تو فرمایا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں، صرف میں ہی انہیں صدیق نہیں کہتا، بلکہ امام الانبیاء نے ان کا لقب صدیق اکبر رکھا ہے۔ سارے مہاجر صحابہ بھی انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، سارے انصار صحابہ بھی انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، میں ہی صرف انہیں صدیق اکبر نہیں کہتا۔ اور
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تاریخ رقم کی یہ جملہ ارشاد فرما کر فرمایا بندہ خدا صدیق اکبر کا غلام بن کر رہ، اور کل قیامت والے روز اگر تمہارا مواخذہ ہو گیا تو پھر اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان علی کا بیٹا امام زین العابدین بیان فرما رہی ہے۔ فرمایا صدیق کا غلام بن کر زندگی بسر کر، اگر کل قیامت والے روز مواخذہ ہو گیا تو پھر اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو بتایا کہ جنت کے دروازے پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی علیہ السلام کے ہاں ان کا مقام، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مقام کے حوالے سے پوچھا گیا تو حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جملے، یعنی کسی نے پوچھا کہ امام الانبیاء کے ہاں ابو بکر و عمر کا مقام دنیا کے اندر کیا تھا، تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرے آقا کی سنہری جالیوں سے دیکھ لو، جس طرح آج میرے آقا کی معیت میں لیٹے ہوئے ہیں، اسی طرح دنیا کے اندر بھی میرے آقا کہ ہاں ان کا یہی مقام تھا۔ یعنی میرے آقا علیہ السلام کی معیت میں انہوں نے زندگی بسر کی۔ آقا علیہ السلام کے وہ مقبول نظر تھے، غار ہو یا مزار ہو، ہما وقت امام الانبیاء کی بارگاہ میں وہ پیش رہتے تھے، مال ہو قربان کر دیتے تھے، جان ہو قربان کر دیتے تھے، اولاد ہو قربان کر دیتے تھے۔ احباب ذی وقار، یہ نبی علیہ السلام کے غلاموں کا مقام ہے۔ احباب ذی وقار، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ وقت کا امیر المومنین ہے، اور مدینے کی وہ بے آسرا عورت، بے سہارا عورت گھر میں کام کاج کرتی ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ وقت کا امیر المومنین رات پڑتے ہی اس عورت کے دروازے پہ جھاڑو دیتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عورت کی خدمت کے نظریہ اور سوچ رکھتے ہوئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر دیکھا تو وقت کا امیر المومنین عورت کے اس بے آسرا عورت کے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں۔ آج وقت کا خلیفہ ہو، وقت کا حاکم ہو تو اس کے آگے پیچھے 20 25 گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان، آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ وقت کے امیر المومنین ہیں اور بے آسرا لوگوں کے گھر جا کر کام کرتے ہیں، اور یہ اچھی سیرت کے حوالے سے قیامت تک کے لیے امام الانبیاء کے کلمہ کو امتیوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ بے آسرا لوگوں کی خدمت کرنا یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کے غلاموں کی سنت ہے۔ مسلمانوں کا یہ ترک ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے پیش رہتے ہیں۔ احباب ذی وقار، اور پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل آئے۔ وقت کے امیر المومنین عمر ابن خطاب، آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل آئے۔ فرمایا ابو بکر کی ایک دن اور رات کی نیکی میری ساری نیکیوں سے حاوی ہے، ایک دن
دن اور رات کی نیکی. اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ راوی ہیں، امام الانبیاء سے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو فرمایا ہاں نیکیاں ہیں، وہ عمر ابن خطاب کی ہیں. اور پھر فرمایا میرے بابا جان کی، تو فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر عمر کی نیکیاں ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام لیا ابو بکر کا تو آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ نکلے. فرمایا ابو بکر کا مقام یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ ایک دن اور رات کی نیکیاں عمر کی سب نیکیوں سے حاوی ہے. اور امام الانبیاء سے کسی نے پوچھا کہ عمر کی شان کیا ہے، عمر کا مقام آسمان کے اندر کیا ہے؟ جبریل امین سے پوچھا کہ امام الانبیاء نے کہ آسمانوں کے اندر میرے عمر کا مقام کیا ہے؟ فرمایا 950 سال تک اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتا رہوں نا تو 950 سال بیت جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہوگی، عمر کی شان اور مقام ختم نہیں ہوگا اگر میں لکھنا شروع کروں. تو فرمایا پھر ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ تو فرمایا ابو بکر کی ایک دن اور رات عمر کی وہ سب فضیلتوں سب نیکیوں پر حاوی ہے. جی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. اللہ ہم سب کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کے غلاموں کے ساتھ، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ ہمیں سچا اور پکا کی محبت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.